بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آج کے عنوانات: اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک سیمینار سے خطاب، اور آزادی مارچ اپ ڈیٹ، اور ایک نظم مولوی کی للکار، یہ آج کے عنوانات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جناب کہ اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کبھی افتخار چودھری کے متعلق جو لائرس موومنٹ تھی، اس میں افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے ان کے یہ ترجمان ہوا کرتے تھے، تو اسی راستے سے بالآخر ظاہر ہے جو بھی پروسیجر تھا، یہ انڈکٹ ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج، اور پھر ایلیویٹ کر دی گئے۔ اور ان کی ایلیویشن میں سمجھ لیں کہ ان کی چیف جسٹس شپ ان کو ملنے میں جو رکاوٹ تھی، جو ان سے سینئر جج تھے شوکت عزیز صدیقی، طاقتور لوگوں نے ان کو درمیان سے ہٹا دیا جی۔ تو بہرحال اس سیمینار کا ذکر کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے مفہوم کے عنوان سے وہ کانفرنس تھی۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یعنی اور بہت ساری باتیں، لیکن جس پر ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ججز کو سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے، ٹی وی ٹاک شوز سے پرہیز کرنی چاہیے، اور عمومی طور پر رشتہ داریوں اور دوستوں کے فنکشنز یا ان کے ساتھ راہ و رسم کو بھی بڑا محدود رکھنا چاہیے، اور ایک اور اہم بات کہ طاقتور لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر طاقتور لوگوں سے جو دور رہے، ان میں سے ایک شوکت عزیز صدیقی ہے، اگر وہ دور نہ ہوتے ہیں جی، تو یعنی وہ اگر قریب ہوتے تو آج یہ چیف جسٹس نہ ہوتے۔ امیجن کریں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور قریب ہے ان سے یا کم از کم یہ اگر وہ زیادہ دور ہیں اور کچھ کم دور ہیں ان سے۔ تو اسی طرح ثاقب نثار کے دور میں اور اس کے یعنی ان کی چھاؤں تلے جو بھی آج کے چیف جسٹس اور ان کے جو کلوز کچن سپریم کورٹ سمجھ لیں کہ یہ سب اس وقت سو موٹو نوٹس لیتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں۔ اور سو موٹو نوٹس کس بات پر ہوتا تھا کہ ٹی وی ٹاک شوز میں کوئی بات ہوگی، کوئی خبر آ گئی، اور وہ ظاہر ہے ٹاک شوز یا خبریں یا جو بھی ہوا کرتا تھا وہ اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف، یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس سے وہ ڈی سٹیبلائز حکومت ہو سکے، ان کو ٹیز کیا جا سکے، اور طاقتور لوگوں کی خوشنودی اور ان کے ایجنڈے پر عمل ہو سکے، یہ سارے کام وہ سوشل میڈیا کو دیکھنے، ٹی وی ٹاک شوز کو انجوائے کرنے، اور یہاں تک کہ سیدھا سادہ پی ٹی آئی کے اور جو بھی بوٹوں والوں کے انڈیکیٹرز ہیں، مثلا شیخ رشید کی کیمپین میں باقاعدہ چیف جسٹس چلا گیا جی، اور اپنے چیف جسٹس شپ کے دوران پی ٹی آئی کی جیب سے روٹی کھاتا رہا یو کے میں جا کے، اپنی فیملی سمیت وہاں پر سٹے کیا، اور پی ٹی آئی کے سپانسرز یا انویسٹرز تھے اس پر، اور آج تک وہ کسی حد تک اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب قول و فعل حضرات کے۔ اب ان کے لگائے ہوئے زخم جو ہیں وہ ظاہر ہے زیادہ تر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو ہیں۔ جب بھی کوئی ریمیڈی ان کے پاس لینے جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا ہی کیلکولیٹڈ اور بڑا ہی یعنی ہومیوپیتھک سا رویہ رکھتے ہیں، تاکہ منہ زور طاقتیں جو ہیں وہ پریشان یا غضب میں نہ آ جائیں جی۔ تو لیکن اس کے باوجود میرا یہی گمان ہے، حسن ظن ہے کہ اطہر من اللہ نسبتاً جو اس موسم ضمیر فروشی میں یا موسم عدل فروشی میں جو نسبتاً بہتر لوگ ہیں ان میں شامل ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جرت رندانہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت فرسٹ ہینڈ آبزرور تھے کہ طاقتور بوٹوں سے ٹکرانے سے بندہ راندہ درگاہ ہو سکتا ہے،
اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری بھی تھے، اور ٹھیک ہے وہ بعد میں بحال ہوئے، لیکن اس کے بعد آج تک یہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر شوکت علی صدیقی کی صورت میں ایک گویا سبق آموز سلسلہ ہے، اور اسی طرح جو اب زیر اعتاب ہیں جن پر بینچ جو ہے فی الحال ہیئرنگ جاری ہے، یعنی وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. تو اللہ کرے کہ جو عطر اللہ صاحب فرما رہے تھے اسی طرح جج حضرات کریں کہ طاقتور قوتوں سے دور رہیں. جی، یعنی ان میں سے سب سے خطرناک معاملہ ہے طاقتور قوتوں کا. سوشل میڈیا، ٹی وی ٹاک شوز ظاہر ہے ایک طرح سے آپ کو امپیکٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح امپیکٹ نہیں کرتے جس طرح طاقتور لوگوں کے میگنیٹک فیلڈ میں آپ رہیں یا ان کی تابع داری کرنے کا عزم کیے ہوئے ہوں ہر صورت میں، تو جو نقصان عدل کو اور انصاف کو اور ملک کو ہو سکتا. تو آگے چلتے ہیں جی. آزادی مارچ اپڈیٹ آپ جانتی ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ وضاحت کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تاریخ بدلی ہے، وضاحت کی ہے کہ اسلام آباد میں کنورج جب ہوں گے تو وہ 31 اکتوبر کو ہوں گے. ظاہر ہے 27 اکتوبر کو ملک کے مختلف علاقوں سے نکل کے شاید اس طرح فیزیبل بھی نہیں تھا، تو 28 اور 29 کو ماشاءاللہ تاجروں نے حکومت کے خلاف ہڑتال کی ہوئی ہے. جی، تو یہ فل ان دی بلینکس وہ بھی کر دیں گے، اور 27 اکتوبر کو ظاہر ملک کے کونے کونے سے جہاں جہاں بھی جمعیت علماء اسلام کے ورکرز ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں یا آزادی مارچ کے ہمدرد ہیں، وہ بے شک دوسری پارٹیوں سے، تو وہ گویا ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور they would be moving slowly but surely towards the کثر اقتدار in اسلام آباد. تو دیکھیں یہ جوش و جذبہ، یہ جنون انشاءاللہ ملک میں بہتری لائے گا. تو ابھی تک ایک یعنی کم از کم سوشل میڈیا پر جنگ جاری ہے، ٹویٹر پر جاری ہے. ویسے دوستوں سے ہمارا مشورہ ہے جو بھی ٹویٹر پر آتے ہیں، twitter.com/محمد کوٹ، تو یہ ٹویٹر کا ہمارا ہے اکاؤنٹ. تو آپ کائنڈلی ہمیں ایڈ کریں اور ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ایڈ کریں گے. تو اب وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے مولوی کی للکار. کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، لرزاں ہیں در و دیوار کسر اقتدار کے. کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، لرزاں ہیں در و دیوار کسر اقتدار کے. لڑکھڑانے لگی ہیں زبانیں بد زبانوں کی، لڑکھڑانے لگی ہیں زبانیں بد زبانوں کی، زخم رفو ہونے لگے ہیں ہر دل فگار کے. کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، لرزاں ہیں در و دیوار کسر اقتدار کے. لڑکھڑانے لگی ہیں زبانیں بد زبانوں کی، زخم رفو ہونے لگے ہیں ہر دل فگار کے. طاقتور جنہیں وہم ہے اپنی خدائی کا، طاقتور جنہیں وہم ہے اپنی خدائی کا، سہم ہے بموجب صاحب دستار کے. طاقتور جنہیں وہم ہے اپنی خدائی کا، سہم ہے بموجب صاحب دستار کے. اور ہر طرف بھگدڑ ہے انبوہ اسافل میں، ہر طرف بھگدڑ ہے انبوہ اسافل میں. یعنی یہ جو گھٹیا لوگوں کا گویا ہجوم ہے، اس میں ہر طرف بھگدڑ ہے، ہر طرف حواس باختگی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اس مولوی کی للکار. تو طاقتور جنہیں وہم ہے اپنی خدائی کا، سہم ہے بموجب صاحب دستار کے. ہر طرف بھگدڑ ہے انبوہ اسافل میں، اوسان خطا ہیں اوباش کی سرکار کے. یعنی بدماشوں کی جو سرکار ہے وہ اس کے اوسان خطا ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر طرف بھگدڑ ہے انبوہ اسافل میں، اوسان خطا ہیں اوباش کی سرکار کے. خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، دیکھو کبھی جرت سے انہیں پکار کے. خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، دیکھو کبھی جرت سے انہیں پکار کے. جب بھی آپ نے مخلوق خدا کو کسی نے پوری جرت اور اخلاص سے پکارا ہے اور اس میں جرت رندانہ دکھائی ہے، پریکٹیکلی مینیفیسٹ کی ہے، ڈیمونسٹریٹ کی ہے،
تو پھر لوگ نیسیسریلی گلوینائز ہوتے ہیں. یہ ایک فطری معاملہ ہے. لیکن جب آپ ہی ایک قدم آگے دو پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو آپ ہی ہچکچاہٹ اور یعنی شرمندگی کی طرح آپ کا لک ہوگا، تو پھر لوگ ظاہر ہے اس سے انسپائر نہیں ہوتے. انسپائر ہوتے ہیں جرت سے. دیکھا ہے نا، ایک مولوی نے جرت دکھائی ہے، لوگ انسپائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اب یہ ان کی قسمت ہے کہ ان کے حق میں یہ سعادت آئی ہے، کوئی اور بھی لے لیتا، ہمیں تو اعتراض نہیں تھا. کہ خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، دیکھو کبھی جرت سے انہیں پکار کے، بوئے گل و لالا بکھرنے لگی ہے کو بکو، بوئے گل و لالا بکھرنے لگی ہے کو بکو، ہے نشاں ہویدا وطن میں آتی بہار کے، بوئے گل و لالا بکھرنے لگی ہے کو بکو، ہے نشاں ہویدا وطن میں آتی بہار کے. اور اہل ایمان پر فرض جہد پر اخلاص ہے، اہل ایمان پر فرض جہد پر اخلاص ہے، باقی فیصلے ہیں اس ازلی کردگار کے. کہ اہل ایمان پر فرض جہد پر اخلاص ہے، باقی فیصلے ہیں اس ازلی کردگار کے. یعنی مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ پورے خلوص سے جد و جہد کرے. نتیجہ کیا آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. آپ اپنا فرض ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کریں. اور عموماً یہی کرتا ہے کہ جب آپ پورے اخلاص سے نکلتے ہیں تو انٹینڈڈ رزلٹ حاصل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس مولوی، کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، کیا کہنے ہیں اس مولوی کی للکار کے، لرزاں ہیں در و دیوار کسر اقتدار کے، لڑکھڑانے لگی ہیں زبانیں بد زبانوں کی، زخم رفو ہونے لگے ہیں ہر دل فگار کے. طاقتور جنہیں وہم ہے اپنی خدائی کا، سہم ہے بموجب صاحب دستار کے. ہر طرف بھگدڑ ہے انبوہ اسافل میں، اوسان خطا ہیں اوباش کی سرکار کے. خلق خدا غیرت مندوں کی عاشق ہے، دیکھو کبھی جرت سے انہیں پکار کے، بوئے گل و لالا بکھرنے لگی ہے کو بکو، ہے نشاں ہویدا وطن میں آتی بہار کے. اہل ایمان پر فرض جہد پر اخلاص ہے، باقی فیصلے ہیں اس ازلی کردگار کے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان زندہ باد، آزادی مارچ زندہ باد، اور اداکار مرد آباد.